پیاف ایک ایسا ادارہ ہے جی، کارپوریٹ سیکٹر ہو، ایسوسیٹ کلاس ہو، پیاف نے ہر جگہ سرو کیا ہے۔ اور پیاف کی لیڈرشپ میاں انجم نثار صاحب، میاں محمد علی صاحب، چودھری طاہر منظور صاحب، فہیم الرحمان سہگل صاحب، نصر اللہ مغل صاحب، ماشاءاللہ لاہور چیمبر ہو، فیڈریشن میں ہو، ہر جگہ پیاف نے اپنی بھرپور خدمت کی ہے لوگوں کی اور ٹریڈرز کی۔ اب جیسے کوئی ٹیکس کا ایشو آ جاتا ہے یا کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہماری قیادت اس کو فوراً ٹیک اپ کرتی ہے اور معاملات کو حل کرواتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کی ہے مسئلے حل کرنے کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ میں ہماری کچھ مانی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے صنعت و تجارت ایک انتہائی کلیدی کردار رکھتی ہے۔ صنعت و تجارت کی مضبوطی، بازار، مارکیٹیں، صنعتیں، فیکٹریاں خوشحال ہونے سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور ملک خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لاہور میں بزنس و انڈسٹریل سیکٹر کے حقوق کی ترجمانی کے لیے ایک بہت بڑا نام پیاف، جو ہر سرکاری فورم پر صنعتی و کاروباری حلقوں کے حقوق کی ترجمانی میں ہمیشہ صف اول میں نظر آتا ہے۔ پیاف لیڈرشپ اور اس سے جڑے ہوئے تمام ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدیداران سے لے کر مین لیڈرشپ تک ہمیشہ صنعتی کاروباری حلقوں کے حقوق کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو پیاف کے ہراول دستے کے رکن ہیں، جن کی کاوشیں لاہور بھر میں صنعتی و کاروباری حلقے بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مثبت اور مؤثر انداز میں اپنا رول پلے کیا۔ ہم موجود ہیں ایگزیکٹو بورڈ ممبر پیاف شیخ عبد المنان صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں، اور آج ہم ان سے پیاف کے کنٹریبیوشن پر بھی بات چیت کریں گے اور لاہور کے صنعتی کاروباری حالات پر بھی بات چیت کریں گے، اسی طرح ملکی معاشی حالات پر بھی ان کی رائے لیں گے۔ شیخ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کا شکریہ جی آنے کا۔ پیاف لیڈرشپ کے آپ ہمیشہ شانہ بشانہ نظر آتے ہیں، ذرا پیاف کی کاوشوں کے بارے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کا بہت شکریہ آنے کا۔ پیاف ایک ایسا ادارہ ہے جی کہ جس نے ہمیشہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، ایسوسیٹ کلاس ہو، پوری مارکیٹیں لاہور کی، پیاف نے ہر جگہ سرو کیا ہے۔ اور پیاف کی لیڈرشپ میاں انجم نثار صاحب، میاں محمد علی صاحب، چودھری طاہر منظور صاحب، فہیم الرحمان سہگل صاحب، نصر اللہ مغل صاحب، ان ساروں نے ماشاءاللہ 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 لاہور چیمبر ہو، فیڈریشن میں ہو، ہر جگہ پیاف نے اپنی بھرپور خدمت کی ہے لوگوں کی اور ٹریڈرز کی۔ اسپیشلی کوئی انڈسٹریل سیکٹر نہیں چھوڑا، کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا، چاہے وہ سٹیل ہو، چاہے کوئی انڈسٹریل سیکٹر ہو، کوئی ٹریڈرز کا مسئلہ ہو، سب کو بہترین طریقے سے حل کیا۔ اب جیسے کوئی ٹیکس کا ایشو آ جاتا ہے یا کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہماری قیادت اس کو فوراً اس کے اپنے ممبر کے پاس پہنچتی ہے، اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور معاملات کو حل کرواتی ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، کتاربن انڈسٹریل اسٹیٹ کی ہو، برانڈز روڈ کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کرتی ہے اور حل کرواتی ہے۔ سر آگے جون آ رہا ہے، جون آ رہا ہے تو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ آ رہا ہے تو کچھ نیا آ رہا ہے، اگر کچھ نیا آ رہا ہے تو کیا آ رہا ہے؟ اگر وہ جو نیا آ رہا ہے اس میں پیاف کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے، اس بارے بھی کچھ بتائیں۔ دیکھیں جی، ابھی ہماری ریسنٹلی پیاف کے آفس میں ملاقات ہوئی کامرس منسٹر شافع حسین صاحب سے۔ سارے جتنے بھی ہمارے EC ممبرز ہیں، ہماری قیادت نے اپنے اپنے سجیشنز دیے کامرس منسٹر صاحب کو۔ آئی ہوپ کہ وہ اس پہ کچھ کریں گے۔ بجٹ بھی آ رہا ہے۔ پھر رانا تنویر صاحب سے جو انڈسٹریل منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ہمارے چیئرمین فہیم الرحمان سہگل صاحب کی اور EC ممبرز کی۔ مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری ہمیشہ حکومت نے سنی ہے، اسپیشلی پیاف کی، تو انشاءاللہ وہ اور بہتر طریقے سے ہمارے سجیشنز کو مانیں گے۔ جیسے ہم نے سمیڈا کے بارے میں بات کی، اور بے شمار ادارے ہیں، ٹیپٹا ہے، سمیڈا ہے، پیڈما ہے، وہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جیسے انہیں کہا ہے کہ جی ہم بزنس مین لوگ جو ہیں 5 وہاں پلر ہیں، اور حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے، ہمارے نمائندوں کو لے
بجٹ کے اندر، تاکہ ہماری وہاں پہ جو درپیش مسائل ہیں ٹریڈرز کو یا کارپوریٹ کلاس کو، جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، انڈسٹری کو اور ٹریڈرز کو، کیونکہ پاکستان پیاف کا مطلب ہی پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ فرنٹ ہے، تو ہمیشہ ہماری قیادت نے فرنٹ پہ لڑا ہے اور ہمیشہ کوشش کی ہے مسئلے حل کرنے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ میں ہماری کچھ مانی جائے گی۔ پاکستان انڈسٹریل ٹریڈ اینڈ فرنٹ پیاف، جس کے آپ ہمیشہ فرنٹ مین لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں، طبیعت میں سادگی بھی ہے، متحمل مزاج بھی ہیں، بردباری بھی ہیں، مگر جہاں پہ آپ کے کمیونٹی کا معاملہ آتا ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی کا، آپ وہاں پر بڑی بے لاگ اور بے باک قسم کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی کمیونٹی کو ریلیف دلواتے ہیں۔ کیا کہیں گے اپنے سے آپ بزنس کمیونٹی سے جڑے ہوئے دوستوں کے نام، کہ آپ کی کاوشیں اسی طرح جاری رہیں گی آئندہ بھی؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ ہمارے جو ای سی ممبرز ہیں سارے پیاف کے، چاہے وہ دروگا والا سے ہوں، چاہے ہال روڈ سے ہوں، چاہے برہنس روڈ سے ہوں، یا لنڈے بازار سے، یا کسی بھی متعلقہ مارکیٹ سے ہوں، علام اقبال ٹاؤن سے ہوں، پورا لاہور، الحمدللہ ہمارے ای سی ممبرز بھی اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور ابھی بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے ای سی ممبرز نے، جتنے بھی ہمارے ای سی ممبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں صدر بھی ہیں، اور وہ جو الیکشنز پاکستان میں ہو رہے ہیں مختلف حلقوں میں، جیسے حفیظ سینٹر کا ہوا اور جگہوں پہ ہوئے، وہ بھی ہمارے ای سی ممبر ہیں، تو الحمدللہ پیاف کو ویسے بھی عزت مل رہی ہے، اور ای سی ممبرز بھی ہمارے تگڑے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اپنے پیاف کا نام اور روشن کر رہے ہیں۔ آپ ایگزیکٹو بورڈ ممبر پیاف ہیں، پیاف کی لیڈرشپ تو اپنے سرکاری حکومتی فورمز پر صنعتی کاروباری حلقوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، ریلیف دلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ آپ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت سے آنے والے بجٹ میں کیا سجیشنز دینا چاہیں گے؟ مہنگائی میں ریلیف ہے یا کچھ اور ہے؟ کچھ اس بارے بتائیں۔ دیکھیے جی، مہنگائی کا تو کیا کہہ سکتے ہیں، مہنگائی تو اب یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، ہم تو تجویز دے سکتے ہیں، آئی ہوپ کہ ہم نے دی بھی ہیں، وہ کریں گے بھی، لیکن ایک ٹیکس کا ایشو تھا جو انہوں نے ایک ایس آر او نکالا 350، اس ایس آر او کے اندر ایف بی آر نے وہ کہا کہ جی آپ اپنی جو بیلنس شیٹ ہے اس کو بھی ساتھ جمع کرائیں۔ اب 8 تاریخ کو نوٹیفیکیشن، 6 تاریخ کو نوٹیفیکیشن آتا ہے، 8 تاریخ 10 تاریخ کو عید تھی، چھٹیاں ہوگی، نہ لوگوں کو نوٹیفیکیشنز کا پتہ کب آیا کب نہیں آیا، جیسے لوگ چھٹیوں سے واپس آئے سارے پرابلم میں آ گئے۔ اب جو رجسٹرڈ ٹریڈر ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ کنسلٹنٹس انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہ ہو، ویسے ہی کام کریں، یہ آپ کو آگے اور تنگ کریں گے ایف بی آر والے۔ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو میرے کنسلٹنٹ ہیں وہ ایک نامور کنسلٹنٹ ہیں، اور ایف بی آر کے وہ پہلے کمشنر بھی رہ چکے ہیں، آر ٹی او 2 کے، آر ٹی او 3 کے، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہم انہیں ٹیکسٹائل میں بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو اس طرح کے جو ایک دم کوئی ٹائم ہی نہ ہو ٹریڈرز کے پاس، جو آپ کا 5th پلر ہے کہ بزنس مین جیسے عدلیہ ہے، فوج ہے اور ادارے ہیں، اسی طرح بزنس مین کو بھی عزت دی جائے اور اس کی بات سنی جائے، کوئی ایز ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے۔ یہ ٹائٹ سے ٹائٹ، ٹائٹ سے ٹائٹ حالات ہوتے جا رہے ہیں، اور جو میں مارکیٹس میں دیکھ رہا ہوں وہ گہما گہمی نہیں ہے، وہ کام نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، تو جب تک یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی کنٹری کے اندر، معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بقایا اللہ بہتر کرنے والا ہے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں۔ سیاسی استحکام معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آپ جو مستقبل قریب ہے اس میں کچھ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں جس سے معاشی استحکام آ سکے؟ دیکھیں جی، بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے کھلاڑی آئے ہیں، پرانے لوگ ہیں، اور جو حکومت آئی ہے پرانے لوگ ہیں، آئی ہوپ کہ وہ کچھ کریں گے۔ اب اسی امید کے ساتھ ہم ہیں کہ وہ کچھ کریں، کوئی اچھی چیزیں لائیں، کوئی اچھی اصلاحات لائیں، تاکہ عام جو رجسٹرڈ ہیں، ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آئی پوری دنیا میں نا،
کانسیپٹ نہیں ہے فائلر اور نان فائلر کا، یہ صرف پاکستان ہے۔ اب دیکھا جائے تو ایک مزدور ہے، اس کے گھر کا بل آتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اس بل میں سارے ٹیکس شامل ہوتے ہیں۔ آپ کوئی صابن لیتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بازار سے لیتے ہیں، یا وہ گیس کا بل آیا، اس میں بھی سارے ٹیکسز ہوتے ہیں، تو ٹیکس پیئر تو سارے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں لوگ؟ تو میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو سہولت دیں، ریلیف دیں، اور ایز ڈوئنگ بزنس کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت سمگلنگ کہتے تو ہیں رک گئی ہے۔ جو لوگ کنٹینر منگواتے تھے وہ یا LCL منگواتے تھے، آج ہی کی بات ہے، ایک بڑے مشہور تاجر میرے دوست ہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے یار ہم تو کیری پہ آ گئے۔ اب جو آتا ہے کیری پہ اگر کام کرے گا تو ہمارے پاکستان کا ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا؟ اگر یہی آپ امپورٹرز کو سہولت دیں، آپ امپورٹرز کو آسانی دیں، کسٹم کے معاملات اتنے کمپلیکس ہیں، FBR کے معاملات اتنے کمپلیکس ہیں، عام آدمی تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے جس کے پاس نالج نہ ہو۔ تو اس چیز کو آسان کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، حوصلہ شکنی نہ ہو، حوصلہ بڑھے گا، وہ لوگ کام کریں گے، آگے پاکستان کو ریونیو جنریٹ ہوگا، خوشحالی آئے گی، آپ اپنی عوام کو امیر کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہنا چھوڑے گی مہنگائی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے۔ جب تک آپ کی عوام اس حالات میں رہے گی اور وہ غربت کی لائن سے اوپر نہیں جائے گی، وہ تو پھر روتے ہی رہیں گے۔ اب دنیا میں بہت سے ٹیکسز ہیں، لوگ پے کرتے ہیں، بجلی کا بل ہو، انشورنس پے کرتے ہیں، میڈیکل انشورنس پے کرتے ہیں، لیکن ان کو بینیفٹس ہیں۔ ادھر انشورنس کمپنیز کے ساتھ آپ خدا نخواستہ آپ کو ریفنڈ لینا پڑ جائے، یا کوئی مسئلہ ہو جائے، یا آپ کو ان سے کچھ کام پڑ جائے، تو وہ آپ کی ناک کی لکیریں نکلوا دیتے ہیں۔ تو کوئی یہاں پر قانون نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے پرابلم میں آتے ہیں، سنوائی نہیں ہے۔ اور لیکن یہ مجھے نئی گورنمنٹ سے امید ہے کہ یہ کافی بہتر کام کریں گے۔ شیخ صاحب، پیاف کے ساتھ اتنی غیر مشروط سٹینڈنگ اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے جذبات، ہم جب بھی آف دا ریکارڈ بھی آف دا کیمرہ بھی ہم جب آپ سے بات چیت کرتے ہیں، پیاف کے معاملے میں آپ کے بڑے کلیئر کٹ جذبات اور موقف ہوتا ہے ہمیشہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ پیاف ہماری فیملی ہے۔ میرے بڑے بھائی شیخ محمد عرفان صاحب 2008 میں انہوں نے EC ممبر لاہور کا الیکشن جیتا پیاف کی طرف سے۔ بڑے بھائی پیاف میں ہیں، میں پیاف میں ہوں، پیاف کا بھی خدمت کا کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ہم بھائیوں کا بھی خدمت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہمیشہ پیاف ہی رہے گا آپ کے خون میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں؟ انشاءاللہ، اور ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا۔ ایگزیکٹو بورڈ ممبر پیاف شیخ عبد المنان صاحب کی گفتگو، جس کا ہر جملہ، ہر فقرہ امید اور پازیٹیوٹی کی ایک عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے پیاف لیڈرشپ کے بارے میں بھی بات چیت کی اور اپنے قائدین کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی کاوشوں کو سراہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بزنس کمیونٹی کے حقوق کے لیے اپنی جد و جہد کو، اپنی کاوشوں کو اسی سپیرٹ اور اسی سوچ کے ساتھ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا، اور اسی طرح انہوں نے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت سے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ بجٹ میں کاروباری صنعتی حلقوں کے لیے ریلیف پیدا کرے گی، جس سے ملکی معاشی استحکام بھی آ سکے، سیاسی استحکام بھی آ سکے، اور عام آدمی خطے غربت سے نکل سکیں اور ملک میں خوشحالی حقیقی معنوں میں آ سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہباں۔